یہ سوچو کہ ایک شخص کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے آیات تلاوت کر رہا ہے، لیکن اچانک اس کے ذہن میں دنیا بھر کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کاروبار، کبھی نوکری، کبھی کسی کا چہرہ، کبھی کوئی پرانی بات، کبھی کسی کا دیا ہوا دکھ، اور وہ شخص جو رب کے سامنے کھڑا تھا اب کہاں کھڑا ہے؟ کیا تم نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ تمہاری نماز محض ایک رسم بن گئی ہو؟ دل ہی دل میں سوچتے ہو کہ یا اللہ، میری نماز میں وہ لطف کیوں نہیں جو صحابہ کرام کو نصیب تھا، وہ رکعت، وہ آنسو، وہ خشوع و خضوع، آخر میری نماز میں کمی کہاں ہے؟ لیکن یہ سوال کرنے سے پہلے ایک خوفناک حقیقت سنو، ایک ایسی حقیقت جو تمہیں ہلا کر رکھ دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی نماز کا صرف 10واں حصہ یا 9واں حصہ یا 8واں یا 7واں یا 6واں یا 5واں یا 4تھا یا 3را یا آدھا حصہ قبول کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی لوگ ہیں جن کی نماز رد ہو رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور ہماری پوری زندگی کی نمازیں واپس کر دی جائیں؟ یہ سن کر تمہارے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی ہوگی، اور یہ خوف ضروری بھی ہے، کیونکہ میں تمہیں 3 ایسی وجوہات بتانے جا رہی ہوں جو تمہاری نماز کو برباد کر رہی ہیں، تمہارے خشوع و خضوع کو جلا کر راکھ کر رہی ہیں، تمہیں اللہ کے قرب سے دور لے جا رہی ہیں، اور اگر تم نے ان کو ٹھیک نہ کیا تو شاید سجدے میں گر کر بھی تم اللہ کے قریب نہ ہو سکو گے۔ اور آخر میں تمہیں ایک آیت بتاؤں گی جس پر اگر تم نے عمل کر لیا تو تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ پہلی خطرناک وجہ، تمہارے دل میں دنیا کا بوجھ بہت زیادہ ہے۔ سوچو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تمہارا دل کس طرف متوجہ ہوتا ہے؟ دنیا کی فکر، پریشانی، مسائل، تمہارا دماغ انہی باتوں میں الجھا رہتا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ کیا کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو شیطان تمہیں تمہارے وہ کام یاد دلاتا ہے جو پہلے یاد نہ تھے، یہاں تک کہ تم بھول جاتے ہو کہ کتنی رکعت پڑھی۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، تمہیں دنیا کے خیالات میں اتنا مصروف کر دیتا ہے کہ تمہاری توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ یہ خیالات ختم ہو جائیں تو ایک کام کرو، نماز سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وضو کرتے وقت دل سے دعا کرو کہ یا اللہ، میرے دل کو دنیا سے خالی کر دے، صرف اپنے ذکر سے بھر دے۔ دوسری خطرناک وجہ، تمہاری زبان اور اعمال تمہارے دل کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ سن کر تمہیں جھٹکا لگا ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے، تم دن بھر جو بولتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو کچھ سنتے ہو، وہ سب تمہاری نماز پر اثر ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ سیاہی تمہاری نماز کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ وہ گانے جو تم سنتے ہو، وہ فضول باتیں جو تم کرتے ہو، وہ حرام چیزیں جو تم دیکھتے ہو، سب مل کر تمہاری نماز کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہو تو اپنی زندگی کو پاک کرو، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سنوارو، آنکھوں کو حرام سے بچاؤ، دل کو اللہ کی یاد سے روشن کرو۔ تیسری خطرناک وجہ، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ یہ وجہ سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ تم سوچو، اگر تمہیں کسی بادشاہ کے دربار میں بلایا جائے اور تم اس کے سامنے کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو، اپنے کپڑوں سے کھیلنا شروع کر دو، کیا وہ بادشاہ تمہیں دوبارہ دربار میں بلائے گا؟ تو سوچو، جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، وہی اللہ جس کے قبضے میں تمہاری ہر سانس ہے، تمہاری ہر دعا کا جواب دینے والا،
تمہارے ہر دکھ کو دور کرنے والا، اور تم نماز میں غافل کھڑے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نماز ایسی ہو جیسے صحابہ کی ہوتی تھی تو ایک لمحے کے لیے سوچو میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب تم تکبیر کہو تو سوچو کہ آخری نماز ہو سکتی ہے۔ جب سجدے میں جاؤ تو ایسے جھکو جیسے کبھی سر نہ اٹھا سکو۔ جب سورہ فاتحہ پڑھو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں جواب دے رہا ہے۔ آخری بات، ایک راز جو تمہاری نماز بدل دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا راز بتایا جو اگر تم نے جان لیا اور عمل کر لیا تو تمہاری نماز کبھی برباد نہیں ہوگی۔ جب کوئی شخص نماز میں صرف یہ آیت پڑھے تو اس کی دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے اور کبھی رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ جملہ ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن یہ جملہ میں اسی وقت بتاؤں گی جب تم وعدہ کرو گے کہ آج کے بعد اپنی نماز کو لاپرواہی سے نہیں پڑھو گے۔ تو بولو، کیا تم واقعی اللہ کے قریب جانا چاہتے ہو؟ کیا تم واقعی ایسی نماز پڑھنا چاہتے ہو جو تمہیں جنت کے قریب کر دے؟ تو سنو، وہ آیت یہ ہے، یہ وہ آیت ہے جو تمہاری دعا کو فوراً قبول کروا سکتی ہے، جسے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، جو تمہاری نماز کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہی وہ آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو زمین سے آسمان تک سیدھا پہنچتے ہیں، وہ الفاظ جنہیں پڑھنے والا اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتا ہے، وہ الفاظ جو اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہت، اس کی شان کو بیان کرتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان بس موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر تم اپنی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو تو تمہاری دعا رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تم اللہ کی سب سے بڑی آیت کو پڑھ رہے ہو، وہ آیت جس میں اللہ کی عظمت کا بیان ہے، وہ آیت جسے پڑھنے والا شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ آیت تب اثر کرے گی جب تم اسے دل سے پڑھو گے، سمجھ کر پڑھو گے اور اس یقین کے ساتھ پڑھو گے کہ تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اس کے در پر جھکے ہو، تو اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اپنی نماز کو اسی طرح بے روح غفلت میں ڈوبی ہوئی چھوڑ دو گے یا آج سے اپنی نماز کو بدل دو گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو تمہیں واقعی اللہ کا قرب محسوس ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جب تم نماز پڑھو تو وہ تمہیں دنیا کی ہر پریشانی سے نکال دے؟ تو پھر آج سے اپنی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو اور دیکھو کیسے تمہاری دعا فوری قبول ہوتی ہے، کیسے تمہاری نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے، کیسے تمہارا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ میں کل سے شروع کروں گا، نہیں، ابھی اسی وقت اپنی اگلی نماز میں وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جب سلام پھیرو تو آیت الکرسی پڑھنا مت بھولنا، کیونکہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، شاید یہی آیت تمہیں جنت کی طرف لے جائے، شاید یہی وہ لمحہ ہو جب اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے۔ فیصلہ تمہارا ہے۔